السلام علیکم، میں وسیم ملک ہوں، میرے ساتھ ذوالقرنین اقبال صاحب موجود ہیں اور آج تاریخ ہے 22 اگست، دن جمعے کا ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، گزشتہ روز جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس ضمانت کے فوراً بعد ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا سکرینز پر آتے ہیں اور وہ سہیل وڑائچ صاحب کے لکھے گئے کالمز کی تردید کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ تردید سامنے ہی آتی ہے کہ پھر گزشتہ 2 روز قبل برسلز میں فیلڈ مارشل کے میزبان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے جو سہیل وڑائچ صاحب کے حق میں اب تک آنے والی سب سے بڑی گواہی تھی۔ اس کے فوراً بعد پھر اسی میزبان کا ایک تردیدی بیان بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی یہ سارا معاملہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ زمان پارک لاہور میں عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جو بڑے صاحبزادے ہیں شاہریز، ان کو سادہ کپڑوں میں لوگ جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے تو پھر ان کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ آج اب سے کچھ دیر قبل عدالت میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ ہلچل نہیں رکتی۔ اب نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے مطابق علیمہ خان کے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، شیر خان غالباً ان کا نام ہے، شیر شاہ، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اچانک سے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ویسے تو یہ جو کنٹینیوس پروسیس ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح کے اقدامات کا، لیکن عمران خان کی ضمانت سے اس کا کوئی تعلق ہے، سہیل وڑائچ صاحب سے کے کالمز کی تردید سے اس کا تعلق ہے، یا یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین اقبال صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، 9 مئی ہوئے واقعات سب مانتے ہیں، لیکن یہ کون سے قانون میں اور کون سے آئین میں لکھا ہے، یہ کون سے پولیس کے کنڈکٹ میں لکھا ہے یا عدالتی نظائر ایسے بتاتی ہیں کہ ایک شخص کو آپ اغوا کرتے ہیں اس کے گھر سے گھس کے، پھر جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے تو پھر آپ گرفتاری ڈال دیتے ہیں؟ اور آج اس کا 8 روزہ ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت کے اس جج صاحب نے، منظر علی گل صاحب غالباً ان کا نام ہے، جو آلریڈی 2 مقدمات کے 9 مئی کے فیصلے سنا چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ گوگل کیا بتاتا ہے، گوگل سے وہ رہنمائی لے کے فیصلے لکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے 2 سال بعد گرفتاری ڈالی ہے، حالانکہ یہی شخص جو علیمہ خان کا صاحبزادہ ہے وہ تو اڈیالہ جیل بھی آتا رہا، وہ ملک کے باہر بیرون ملک دورے بھی کرتا رہا، وہ تو یہاں آزاد گھومتا رہا، کل ہی گرفتار کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، آپ تو اس چیز کو رو رہے ہیں کہ 1.5 سال بعد اٹھایا گیا، وہ شخص یہاں ہی موجود تھا، سارا کچھ کیا گیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں، یہ منظر علی گل صاحب نے ان سے پہلے جو فیصلے آئے تھے 9 مئی کے کوٹ لکھپت سے، اس کی جرح کی طرف اگر آئے نا، ایک ایس ایچ او صاحب شیر پاؤ پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، غالباً کاشف نام ہے ان کا ریکارڈ کے مطابق، جو اس تھانے کی حدود کے بھی نہیں ہیں، ویسے ہی وہ کہتے تھے میں وہاں گیا تھا، مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا، اور 9 مئی کو وہ سارا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر 10 مئی کو ان کا 161 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس اپنے بیان میں وہ نہ ان کو کوئی پتھراؤ نظر آیا ہوتا ہے، نہ ان کو ڈنڈے نظر آئے ہوتے ہیں، نہ کوئی لیڈر پرووک کرتا نظر آتا ہے، نہ کسی لیڈر کی وہاں موجودگی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو یہاں پولیس، کیو آر ایف، رینجرز، آرمی کے سب کے دستے موجود ہوتے ہیں کینٹ میں، لیکن مجھے حیران کن طور پہ وہاں کوئی نظر نہیں آیا تھا، نہ ہماری پولیس تھی، نہ وہ ملٹری پولیس تھی، نہ کوئی اور تھا۔ اچھا، اس کے 1.5 مہینے کے بعد ان کا دوبارہ 161 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ 1.5 مہینے میں ان کو 1.5 مہینے بعد ان کو پتھراؤ بھی نظر آ جاتا ہے، پولیس پہ حملہ بھی نظر آ جاتا ہے، 1.5 مہینے بعد ان کو جناب لیڈر بھی نظر آ جاتے ہیں، پرووکیشن بھی نظر آ جاتی ہے، اشتعال دلاتا بھی نظر آ جاتے ہیں، حملہ ہوتا بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ ایک پولیس اہلکار کا بیان ہے 1.5 سال مہینے کے بعد، اور عدالت اس کو درست مان لیتی ہے۔ پہلے والے کو ڈسکارڈ کیسے کیا عدالت نے، یہ بھی ریکارڈ پہ کچھ نہیں آیا، فیصلے کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا۔ دوسرے والے پہ یقین کیسے اور کیوں کیا، اس کا بھی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی۔ تو جہاں پہ اس چیز کے اوپر عدالت سزائیں دے چکی ہو 10-10 سال کی، اور مزے کی بات انہوں نے ہی جہاں 1.5 مہینے بعد یہ بیان تبدیل کیا اپنا، اس بیان کے بھی 1.5 مہینے بعد دسمبر کے اینڈ میں جا کے جیل میں شناخت پریڈ ہوتی ہے، اور وہاں وہ اعجاز چودھری کو شناخت بھی نہیں کرتے۔ وہ کل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں کہتا ہے اعجاز چودھری کے خلاف ناقص ثبوت ہے، لیکن 10-10 سال ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں۔ یعنی پروسیکیوٹر جو ہے 9 مئی کا وہ سپریم کورٹ میں یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اعجاز چودھری کے خلاف ناقص شواہد تھے، لیکن 10 سال کی سزا انہیں سنائی جا چکی ہے، اور یہی منظر علی گل صاحب جو ہیں انہوں نے سنائی تھی۔ اس سے قبل ایک چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کرتا ہوں، کیس میں نہیں، 2 فیصلے آئے ہیں، دونوں میں 10-10 سال ہوئی ہے، مجبوری طور پر 30 سال سزا ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہے اس سے قبل ابھی
जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट में आने से कबल वो तो सज़ा के तौर पर यहाँ लाए गए थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में कुछ ऐसे जज लगाए थे जो कि ग़ालिबन हल्फ से वफा करने वाले जज थे, जो डिक्टेशन नहीं मानते थे। एक जज साहब थे लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, नाम था उनका अरशद अली साहब। पीटीआई के एक रहनुमा को पुलिस ने कोई ग़ालिबन कई माह बाद अदालत में गिरफ्तारी डाल के पेश किया, हालांकि उस रहनुमा की जियो फेंसिंग और मौके पर मौजूद होने के शवाहिद भी थे। जज साहब ने रिमांड सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि पुलिस को साल 1.5 साल बाद याद आ रहा है कि ये शख्स जो है इसमें नामजद है और आज आप गिरफ्तार करके ले आए हैं, लेकिन दाद दीजिए इस अजीम तरीन जज को कि जो गूगल से मदद लेकर सजाएं भी सुना रहा है, जो अपने ही फैसले में लिखता है कि पुलिस के 2 स्टार गवाहान जो हैं वो किसी हद तक झूठे हैं, कुछ मुल्ज़मान की हद तक, और कुछ मुल्ज़मान की हद तक वो सच्चे हैं, और आज वो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दे देते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का 2022 का भी एक फैसला, 2011-12 के भी फैसले इस पर मौजूद हैं। आसिफ सईद खोसा साहब की भी जजमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं, और मरहूम काजी अमीन साहब की भी फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, कि जब मंजूर मलिक साहब के भी मौजूद हैं फैसले, कि जब आपका गवाह की जो गवाही है वो टेस्टिमनी उसकी डाउटफुल हो जाती है एक मुलजिम की हद तक भी किसी भी, तो उसकी एक पोर्शन नहीं, उसकी पूरी गवाही डिस्कार्ड होगी। अच्छा। यहाँ पे किसी की हद तक उसकी कहते हैं जी डाउटफुल है, डिसबिलीव कर दिया, किसी की हद तक उस पर यकीन कामिल कर लिया। खैर देखें, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, नो डाउट होगा, लेकिन इस वक्त मुल्क में आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तो शायद उसके बाद में आती हैं। हो सकता है कि उन्होंने गूगल किया वो, हाँ गूगल किया हो कि रिमांड कैसे दिया जाता है। मैं असल में दूसरे मौजू की तरफ जाने बढ़ता हूँ, क्योंकि हमने बात कर लें। आपको याद होगा 26 नवंबर का जब वाक़या हुआ था, उसके बाद पीटीआई के बहुत से लोगों पे एमएनए जिनके गिरफ्तार हुए थे, कुछ कौमी असम्बली से, कोई कहाँ से, सबको पेश किया गया था। अबू अल-हसन ज़ुल्करनैन साहब ने 8 दिन का रिमांड दिया था। शायद गूगल में वो खबर आ गई हो कि 8-8 दिन के रिमांड पहले हुए हैं। तो 1.5 साल के बाद एक तरफ बंदा लेट गिरफ्तार हुआ, एक जज ने रिमांड नहीं दिया, यहाँ पे तो बंदा नामजद भी नहीं था। खैर ये जो गूगल है ना, मुझे लगता है कि ये गूगल कहीं रावलपिंडी और उसके इतराफ से ऑपरेट होता है, ये वो असल वाला गूगल सर फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जी मेरे केस में जज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैसला लिया है, खुद लिखा ही नहीं। चलें ठीक है, एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसे रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैसले पूरे के पूरे अगर उससे लिखे जाने लगें तो सवाल पैदा होते हैं। अब अलीमा खान साहिबा के जो दूसरे साहबजादे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि जिस लम्हे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपसे कुछ देर कबल नईम हैदर पंजोता साहब ने ये क्लेम किया कि उनको भी अगवा कर लिया गया, तो ये इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज लाहौर हाई कोर्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में ये कहा है कि मुझे इसलिए ये सारा कुछ मेरे साथ किया जा रहा है कि मैं इमरान खान के जो स्टेटमेंट्स हैं या बयान हैं वो बाहर आकर बिल्कुल दुरुस्त बता देती हूँ, लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं अपने भाई की अडयाला जेल में की गई बात जो है वो बिल्कुल हू बहू बाहर आकर बताऊंगी। अब आते हैं दूसरे मौजू की जर्म। मेरा सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है अचानक से, उसके नीचे मैं उसके साथ मैं कुछ चीज़ें रिलेट करना चाहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यहाँ से ज़मानत मंजूर होती है, फ़ौरन ही DG-ISPR मंजर आम पे आते हैं, कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात होती है और वो तरदीद कर देते हैं उन कॉलमों की। अच्छा, जब वो तरदीद चल रही होती है उसमें भी बेशुमार सवालात तो अपनी जगह हैं कि आपको तरदीद करने में इतना वक्त क्यों लगा। आप जब वो 3 कॉलम्स लिखे जा रहे थे, मैं आपको एक चीज़ बड़े बावसूख अंदाज में बता दूं, पहला जो कॉलम था ना वो वेट भी वहीं से होकर आया था, कंसर्न क्वार्टर से। अच्छा, वो वेटिंग के लिए वहाँ गया था, और गालिबन उसके बाद कुछ चैनल्स को ये भी कहा गया था कि अगर आप चलाना चाहते हैं तो इस कॉलम्स को आप चला भी सकते हैं। वो अगर उसका रिबर्टल या उसका जो कुछ लोगों का रद्द अमल जो था वो खैर इतना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिसके बाद एक स्टेप पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो ज़हूर इकबाल साहब हैं गालिबन, जो ब्रसल्स में मेज़बान थे फील्ड मार्शल के, आज से 2-3 रोज़ कबल गुज़श्ता रात ये इंटरव्यू सामने आया। वो वैसे इंटरव्यू तो हो चुका था, तलत हुसैन साहब समा पे कर चुके थे, गालिबन वो सोशल मीडिया पे उस कदर इस्टाब्लिश नहीं हुआ था, तो गुज़श्ता रोज़ इस्टाब्लिश होता है। पता ये चलता है कि वो बताते हैं कि फील्ड मार्शल उस तकरीब में आए जहाँ 1100 लोग थे, उन्होंने खिताब किया, खिताब के बाद हमने उनके लिए एक डिनर अरेंज किया हुआ था। उस डिनर में वो कहते हैं कि मोहसिन भाई यानी मोहसिन नकवी, सुहेल भाई यानी सुहेल वड़ाइच, मैं, फील्ड मार्शल और मेरी फैमिली के चंद लोग थे, वहाँ पर एक मुलाकात होती है, उस खाने पे हम बैठते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं साहब को उन्होंने बताया था जी राइट पे वो थे, लेफ्ट पे मैं था, फिर इधर मेरी एग्जैक्टली। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर सवाल जवाब हुए जिसको सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम्स में लिखा। हाँ जी। और फिर वो कहते हैं कि अभी तो वहाँ पर इतनी बातें हुई हैं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने सारी बातें
لکھی ہی نہیں ہے. اچھا جب وہ کل منظر عام پہ آتا ہے لوگ اس کو پوسٹ کرتے ہیں کہ پھر کس کی مانی جائے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی مانی جائے یا برسلز میں میزبان کی مانی جائے. تو چند لمحے بعد میزبان جو ہے وہ اپنے اسٹیٹمنٹ سے مکر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. وہ ڈنر سے ہی مکر جاتے ہیں نا کہ کوئی ڈنر ہی ارینج ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے آ کر وہاں پر خطاب کیا اور سہیل وڑائے صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے. اب میرا پورا سوال سن لیجئے گا کہ عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے, اس کے بعد یہ سارا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, بیانات آتے ہیں, تردید آتی ہیں, اس پر سہیل وڑائے صاحب نے بھی پھر کل حبیب اکرم صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی, میں نے انہیں کال پہ پوچھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تردید آ گئی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کب اس کالم میں انٹرویو کا لکھا ہے, لیکن وہ مزید میں اس پر کوئی ابھی بات نہیں کروں گا. سہیل وڑائے صاحب تو اب بات نہیں کر رہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس گزشتہ روز کی جو ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی تھی اس آئی ایس پی آر کی تردید کے بعد اور اس میزبان کے انکشافات کے بعد, تو اس کے بعد یہ سب کچھ پینک میں کیا جا رہا ہے. اچانک علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ نشانے پہ کیوں آ گئی ہیں, توجہ ہٹانی جا رہی ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ماحول بڑے عرصے سے بنایا جا رہا تھا. گزشتہ ایک آدھ مہینے کے آپ شیر افضل منور صاحب کے بیانات دیکھ لیں, وہ ریگولرلی کہی جا رہے ہیں کہ علیمہ خان کو کیوں چھوٹ دی گئی ہے, ان کے بیٹے نے یہ کیا, علیمہ خان نے یہ کیا, مجھے بھی پارٹی سے اس نے نکالا, کیپچر کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے. وہ ریگولرلی ماحول بنا رہے تھے. شاید اب یہ موقع دے کے چوکا مار دیا گیا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے. علیمہ خان صاحبہ قابو میں نہیں آ رہی, وہ قابو بھی آ جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ وہ بیل والا معاملہ بھی ڈیفیوز ہو جائے گا. جو ایک کل آپ نے دیکھا ہوگا جب بیل کا فیصلہ آیا, آپ کتنی دیر کے لیے بیپر پہ رہے ہیں؟ میں تقریباً کوئی 25 سے 30 منٹ, جو کہ ان یوزول تھا. جی, تمام ہی میڈیا پہ یہی پوزیشن رہی ہے, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی میڈیا بھی پی ٹی آئی کی فیور میں کچھ نہیں چلا سکتا. عمران خان کی 9 مئی کے 8 کیسوں میں سپریم کورٹ سے ضمانت ہونا کوئی غیر معمولی ایونٹ تھا, معمولی ایونٹ نہیں تھا. بھلے ہمیں پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا, ہم پوری بات, کورٹ رپورٹرز کی مصیبت یہ ہے نا, باقی لوگوں کی طرح ٹویٹنگ کر کے پوری بات پہلے کہانی سنا نہیں سکتے کہ ہم نے بہت سی جگہ منہ رکھنا پڑتا ہے, ہمارا سارا دن نہیں اٹھنا بیٹھنا ہے. بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکتے جو باقی لوگ کرتے ہیں دعوے کی طرح. لیکن چیز یہ ہے, یہ اب دیکھیں کہ وہ ساری جو ٹرانسمیشن چل کے ماحول بننا تھا, وہ اس سے نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ گورنمنٹ کا ہو رہا تھا. لوزنگ پوزیشن پہ تو وہ آئی نا. پھر اچانک ہی ایک منسٹر صاحب کا آفس میں بیٹھ کے بیان آیا کہ جی ضمانت ہوئی ہے, بریت نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب کی اور ان ساروں کی ضمانتیں ہوتی تھیں تب پی ٹی آئی کی وزراء بھی یہ کہتے ہیں ضمانت ہونے کا مطلب معصوم ثابت ہونا نہیں ہے, بریت نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ ہوا کیا سب کو پتہ ہے. ابھی وہ اس معاملے میں تو وہ جو آپ اگر نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کا کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے تو غالباً وہ صد کے دل سے معافی مانگ لی تھی, تو معاملات ان کے درست ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نہیں مانگ رہے, اس لیے آج انصار عباسی صاحب نے خبر لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی مستقبل میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. وجہ اس کی وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی جو اپیلیں ہیں 190 ملین پاؤنڈ والی, وہ نہیں لگنی, اور وہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اس کیس مینجمنٹ پالیسی کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آلدو کہ اس میں بھی ایک اور الگ ڈیبیٹ ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ مشرف کی جانب سے بنایا گیا تھا, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, بعد میں ٹھیک ہے اسے قانون کی شکل دے دی گئی تھی, لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بند کمروں میں بیٹھ کے تمام چیف جسٹس صاحبان, اٹارنی جنرل اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہائی کورٹ میں براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں کہ کون سے کیسز کب لگیں گے, کون سے کیسز کب نہیں لگیں گے. میرا اسی کے اوپر تو پھٹا ہے سارا. دیکھیں چیز یہ ہے, ایک طرف آپ پالیسی یہ بناتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو, جو پہلے آیا اس کو پہلے انصاف ملے گا, بعد والے کو بعد میں ملے گا. پھر آپ نے ہزاروں اے ٹی سیز کے پینڈنگ کیسز کو چھوڑ کے 4 مہینے میں ان کے ڈیسائیڈ کیوں کروایا؟ اوپر سے آپ نے پالیسی بھی دے دی کہ جناب اپیلیں اپنے ٹائم کے اوپر لگیں گی. مینس کے پہلے ساری اپیلیں ایگزاسٹ ہو جائیں, پھر ان کی باری آئے گی. تو آپ کا معذرت کے ساتھ بظاہر پلاننگ کی عدلیہ کی یہی لگ رہی ہے کہ جی فی الحال کرنا ہی نہ پڑے, نہ یہ ڈولا ہوسی نہ رولا ہوسی نہ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو سمجھوتے ہیں کہ باعث یہ کرسی کس لیے عطا کی گئی تھی؟ چیف صاحب سے پوچھیں, وہ انہوں نے خود بتا دیا تھا. جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے گزشتہ روز انہوں نے کلیئرٹی دی نا کہ اس روز 31 اکتوبر کو ایکچولی ہوا کیا تھا. کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو کوئی بھلا وقت ہوتا ہے تو ایک جج صاحب کے خلاف بڑی معذرت کے خلاف معذرت کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بنتا ہے کہ آپ نے قانون کی کمیٹی کے قانونی فیصلے کو انڈو کس طرح سے کیا کہ آپ نے ججز کے چیمبرز کھٹکھٹائے, دروازے کھٹکھٹائے, خفیہ جا کر گفتگو کی, اور اس کے بعد آ کر وہ جو 31 اکتوبر کو آپ بھاگ دوڑ کر رہے تھے نا, تو آپ کو یہ جو سمجھوتے کے تحت ملی ہوئی کرسی تھی اس کو خطرے میں نظر آ رہی تھی. بہرحال وہ ایک چیز ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب پاکستان کے پہلے چیف جسٹس ہیں,
جو ویسے تو سب کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ چیف جسٹس کون آ رہا ہے, ہمارا آئین ہی ایسا تھا کہ پتہ ہوتا تھا, کوئی ایمبیگوٹی تھی نہیں. اب وہ خود انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ان کی زبانی کہ سوٹ سلنے کا وقت نہیں ملا, کوٹ بھی نہیں سلوا سکا, نیا مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں ملا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی, یہ پھر کسی روز یہ راز کھولیں گے. آخری لمحے تک پہلے دن جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا نا, اس دن چیف کا نام طے نہیں ہوا تھا. اگلے دن دوسری کمیٹی میں جا کر قرعہ نکلا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ. اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کچھ لوگ بھیجے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے پاس, اور کہا گیا تھا کہ شاہ جی اب بھی وقت ہے, یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا ہے نا, اس پہ آپ سمجھوتا کر لیجیے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی چیف بنیں. جب 11th آور میں بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا تو پھر دوسرے دن نام جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا نکل آیا. ایک صاحب جنہوں نے اپنا فیصلہ یہ کہہ کے تبدیل کیا تھا کہ قاضی نال زیادتی ہو رہی ہے, ان کو کم از کم شرم کرنی چاہیے تھی. باقی میں اور کچھ نہیں کہتا. اچھا آخر میں صرف 2 منٹ ہم اس پہ کامنٹ کر لیں. عمران خان کی ضمانتوں کا آتا ہے تحریری فیصلہ, اور میں پڑھ رہا تھا اس میں 3 پیراگراف ایسے سلمان صفدر صاحب کے منہ میں ڈال کے لکھ دیے گئے, جو کہ ٹھیک ہے کنسنٹنگ ججمنٹ ہوگا, سلمان صفدر صاحب بھی چیمبر میں موجود تھے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, سلمان صفدر صاحب نے تو کمرہ عدالت میں کہیں نہیں کہا کہ میرا جو پرائم فوکس ہے یا پرائم آرگومنٹ ہے وہ پرنسپل آف کنٹینیوسی, تسلسل کا اصول ہے. وہ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود چاہ رہے تھے کہ بس اسی اصول پہ ہی ہم نے ضمانت دینی ہے, باقی کوئی ڈسکشن نہ ہو. دیکھیے سب سے بڑھ کے جو مجھے حیرت ہوئی نا جس بات پہ, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کی فائنڈنگز جو ہیں یہ ڈیفینیٹ نوعیت کی ہیں, یہ اسٹیج کے اوپر نہیں آنی چاہیے تھیں. اچھا ان فائنڈنگز کو نلیفائی نہیں کیا آرڈر میں, ہاں, اور اپنی جگہ برقرار, اکثر ججمنٹس میں لکھا جاتا ہے کہ ہیلڈ کر دیا گیا. سنیں اکثر ججمنٹس میں لکھا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سیٹیسفائڈ کیا جاتا ہے, اور یہ فردر انکوائری کا کیس بھی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں لکھی گئی لاہور ہائی کورٹ کے. اچھا وہ فکرہ سپریم کورٹ یہ تک لکھتی ہے کہ ہمارا فیصلہ یا ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا, ٹینٹیٹو ہے. انہوں نے ہائی کورٹ والے کو ٹیکنیکلی اپ ہیلڈ کر دیا, اس کو نلیفائی نہ کر کے, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی اب بس یہ ٹرائل کورٹ حتمی طور پہ طے کرے گی. تو وہی نا, تحریری فیصلے میں بھی وہ پتلی گلی سے نکلے ہیں. انہوں نے کنسرنڈ کوارٹرز کو مکمل خوش کیا ہے, اور جو چیز سلمان صفدر صاحب نے نہیں کہی تھی وہ ان کے منہ میں ڈال کر کہی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا جسے انڈو کرنا تھا. حالانکہ جب اپیلیں آپ منظور کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی اپیلیں کس چیز کی تھیں؟ آپ نے کمرہ عدالت میں بتایا کہ جو پٹیشنز ہیں, پیٹیشنز آر ایکسیپٹڈ, یہی فکرہ تھا. پیٹیشن ایکسیپٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آیا ہے, تو ٹیکنیکلی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹیسفائڈ ہونا ہے. لیکن آپ نے تحریری فیصلے میں وہ نہیں لکھا. اور جس طرح سے, اچھا وہ فکرہ بھی بڑا ادھورا تھا, غالباً یہ پیراگراف نمبر 7 ہے تیسرے صفحے پہ, اس میں جہاں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے, تو وہ یہاں تک لکھا کہ وہ نہیں دینی چاہیے تھی, پھر وہاں رک گئے. جیسے کمرہ عدالت میں وہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات کرتے کرتے رک جاتے تھے, اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیتے تھے. ریٹن ججمنٹ میں فکرہ ادھورا چھوڑا ہوا ہے. بس وہاں پہ بھی یاد آ گیا کہ یہ ان نے کرنا. ناظرین یہ اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ہمارے پلیٹ فارمز کو دیکھتے رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.